Assalamu alaikum and good evening. Sorry. Assalamu alaikum and good morning. हाँ जी, सुबह का दिन है। आपको पता है कि आज 19 मई है और सुबह सुबह का टाइम है। सोमवार का दिन है, बड़ा प्यारा दिन है। तो सबसे बड़ी खबर से आगाज़ ये करेंगे कि जनाब जंग बंदी ख़त्म है। ये क्या हो गया, इसके ऊपर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो को क्यों शहबाज शरीफ साहब ने बाहर भेजने के वफद का चेयरमैन बनाया, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर जनाब अगर मौका मिला तो नवाज शरीफ के ऊपर भी बात करेंगे और पाकिस्तान की जो वाह जयकार हो रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सर जी, सबसे पहले तो अहम बात ये हम आपके सामने कर दें और भी टॉपिक हैं, लेकिन आज मैं बगैर कोई नोट्स वगैरह आपके साथ ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। जो चीज़ें याद आएंगी वो आपके साथ हम शेयर करते जाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि जंग बंदी, कल मीटिंग होनी थी DGOs की, डायरेक्टर जनरल जो होते हैं ना इंडिया का और पाकिस्तान का, उनकी जंग बंदी के बारे में मज़ीद एक्सटेंशन। जैसे हम स्टे आर्डर लेते हैं ना, ये जी 18 तक स्टे आर्डर था, 18 के बाद अगर अदालत नहीं देती तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो ये जो जंग बंदी भी है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई है। 18 तक उन्होंने कहा था कि हम एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे और कल मीटिंग होनी थी, नहीं हुई। ना पाकिस्तान ने रब्ता किया ना इंडिया ने किया। तो फ़िलहाल ये एट द मूवमेंट जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें यह है कि जंग बंदी जो हमने की थी बाकायदा लिख के दोनों मुल्कों ने, वो ख़त्म हो गई है और इस वक्त खुला माहौल है। पाकिस्तान हमला करे या इंडिया हमला करे तो जंग बंदी ख़त्म है। ये इंतहाई ख़तरनाक पीरियड होता है और ऐसे ही होता है। जो गज़ा की जंग बंदियाँ हो रही हैं, यूक्रेन की हो रही हैं, जब वो टाइम ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको पूछना नहीं पड़ता कि मैं भाईजान मिज़ाइल मारूं कि न मारूं। कि वो कहते हैं ना, मैं बम हूँ भाई, मैं आ गया हूँ, मैं फट लूँ कि नहीं। तो जो उन्होंने कहा जी जब आ गए तो फट लो। तो बात यह है कि जंग बंदी फ़िलहाल ख़त्म है और आगे क्या हालात बनते हैं, आगे कोई ऐसी अपडेट आती है तो बताते हैं। फ़िलहाल जंग बंदी नहीं है, ये बड़ी बात है जो आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर जी, शहबाज शरीफ साहब ने 8-9 रुकनी वफद बनाया है जिसमें बिलावल भुट्टो को सरबराह बनाया है और बिलावल भुट्टो पूरी दुनिया का दौरा करेगा, ये समझ लें, और दुनिया को बताएगा कि जनाब ये जो हमला किया है इंडिया ने बग़ैर वजह के, बग़ैर सबूत के, उसकी हकीकत लोगों को बताएगा। ये वफद इसलिए बना है। वैसे तो वफद बनाने की ज़रूरत इसलिए मैं समझता हूँ नहीं थी कि इसहाक डार साहब जो है ना, वो इसको बदर्जाए उत्तम यानी कि बेहतरीन तरीके से ये काम कर रहे हैं, लेकिन चले ये डबल हो जाएगा। तो दूसरे लोग जो कह रहे हैं जी बिलावल भुट्टो को नहीं होना चाहिए था, वो यंग है, ये भाई वो 16 महीने वजीर खारजा रहा है, उसके बड़े ताल्लुकात हैं, उसको बड़ा पता है सारा। वो यूरोप अमेरिका का इमरान खान की तरह नहीं कि मैं तो यूरोप को यूरोप से ज़्यादा जानता हूँ, मैं अमेरिका को अमेरिका से ज़्यादा जानता हूँ, तो कख नहीं पता होता उन्होंने। बिलावल भुट्टो संजीदा तरीके से बात करेंगे और ये शहबाज शरीफ साहब ने एक अच्छा मैसेज दिया है और अच्छा कि उसमें शेरी रहमान है, उसमें और लोग भी हैं। तो ये सारे जाके पूरी दुनिया को बताएंगे कि ऑफेंसिव कौन था, जारे उसे कहते हैं, जारे कौन था, उसके बारे में बताएंगे और ये सारी दुनिया को बताएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप देख रहे हैं ना कि इसहाक डार की वजह से, हमारी खारजा पॉलिसी की वजह से इंडिया तनहा हो गया है। इंडिया का सिर्फ वो बुग़्ज़ मुआविया में वो साथ दे रहा है इसराइल, बाकी कोई भी नहीं है। अमेरिका के बयानात सुन ले, कोई कहते हैं जी अमेरिका ऊपर से बयान दे रहा है, चले दे तो रहा है ना, अंदर सर जी नीयत किसी ने की पता है। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी नीयत का आपको क्या पता है कि ये कोई सच्ची बातें कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं ना पता होता। आपने तो वो करना है जो हमें दिखता है वो बिकता है।
جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا وہ چیز آپ نے ہمیں بتانی ہے اور دیکھنی ہے اور کرنی ہے. میں آپ کو جو بھی کہوں گا تو آپ نے وہ کہنا ہے نا کہ بھئی یہ چیز ہمیں دکھ رہی ہے. باقی سر جی آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جتنی مودی کے اوپر تنقید ہو رہی ہے ملک میں اور ملک سے باہر، تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی بٹیرا میرے ہاتھ لگے تو میں لوگوں کو دکھاؤں کہ بھئی ایک بٹیرا میں بھی پھڑے ہے. ٹھیک ہے. ویسے مودی صاحب اگر ایک آدھ جہاز آپ ہمارا گرا بھی دیتے نا، آپ کے جو 7 جہاز گرے ہیں نا ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ آپ اس علاقے کا اپنے آپ کو چودھری سمجھتے تھے. پنڈ دا چودھری سمجھدا سے تے پنڈ دے چودھری نو اگر کوئی چھوٹی ذات والا ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگا دے وے انہوں ننگا کر دے وے تے پنڈ دے چودھری واسطے اینا ہی کافی ہے خودکشی کرن واسطے. تو جاؤ اب تم خودکشی کرو، اپنی بیان بازیاں چھوڑو اور استعفیٰ دو. آپ کی قوم کا مطالبہ ہے کہ آپ استعفیٰ دیں. آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ آپ نے غلط سٹیپ اٹھایا ہے. آپ ابھی انکوائری آپ کی جاری تھی، پہلگام واقعے کی انکوائری ابھی آپ کی جاری تھی تو آپ نے حملہ کر دیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پوری دنیا پھر یہ چیز نہیں دیکھے گی؟ دیکھے گی. اور ٹرمپ نے بڑی زبردست تعریفیں کی ہیں پاکستان کی اور سارا کچھ ہو رہا ہے. تو ہم چاہ تو رہے ہیں کہ یہ ہم فتنے کی کوئی بات نہ کریں، لیکن فتنے کے حوالے سے یہی ہے کہ اس کی ضمانت وغیرہ کا کیس لگا ہوا ہے، اور ضمانت کا کیس ہے نا تو اس میں آپ کو یہ پیشن گوئی بتا دوں کہ اس میں دونوں ہیں کیس، بشرا بی بی کا اور عمران خان کا. تو میرا خیال ہے کہ بشرا بی بی کی ضمانت ہو جائے گی، یہ میرا ایسے خیال ہے. ٹھیک ہے نا، بینگ اے لیڈی. ویسے تو وہ بھی فتنی ہے، وہ بہت زیادہ فتنی ہے، جس نے پتہ نہیں کتنے بچوں کو مارا ہوا ہے، جو مرغیوں کے گوشت اور گندے کام کرتی ہے. پاکستان کی گندی ترین کوئی خاتون اگر سیاست میں گھسیڑی گئی ہے نا تو وہ یہ ہے، جو جادو ٹونوں کے ذریعے سارا کام کروانا چاہتی ہے. اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ جادو ٹونے والے کامیاب نہیں ہوتے، وہ جیل میں ہی ہوتے ہیں. جادو ٹونے والا جو بھی ہو نا کوئی غلط طریقے سے کرے گا تو وہ اس کی سزا بھگتے گا. بہرحال بشرا بی بی کی جو ہے وہ ضمانت ہونے کے چانس ہو گئے ہیں. اچھا جی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو باہر لوگ بیٹھے ہیں پاکستان کے غدار، جیسے آفتاب اقبال ہے، عادل راجہ ہے، شہباز گل ہے، اس طرح کے جو ہیں، تو ایک جو پاکستان میں بیٹھا ہے صدیق جان، جس کا انٹرویو بڑا وائرل ہوا ہے کہ انڈیا کو اس وقت بڑا اچھا موقع ہے، انڈیا حملہ کر دینا تو ساری قوم تقسیم ہے، لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں تو اس کو بڑا موقع ہے، بڑا سافٹ ماحول بنا ہوا ہے اور وہ اس کے اوپر حملہ کر دے. اس کے خلاف تو کارروائی کریں. اس کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ سر جی یہ آپ کی بھول ہے کہ یوتھ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ بھول ہے آپ کی. جو لوگوں کے دل میں ہے نا تھوڑا سا سافٹ کارنر کہ جناب عمران خان کو رہا کر دیں تو شاید کو اچھا ہو جائے گا، نہ، وہ کہتا ہے رہا کرنا ہے نا تو مجھے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھاؤ. تو پھر آپ بٹھائیں گے اس کو وزیر اعظم کی کرسی پہ؟ اس سے کم کے لیے وہ تیار نہیں ہے. چاہے آپ اس کو بنی گالا لے جائیں، وہ کچھ لے جائیں، یہ ذہن میں رکھ لیں. وہ کہتے ہیں مجھے میری وزیر اعظم کی کرسی واپس کرو بس. حالانکہ پاکستان کے یہ پہلا وہ گندہ وزیر اعظم ہے جس کو قانونی طریقے سے ہٹایا گیا ہے. نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ ہٹایا گیا ہے، تینوں دفعہ غیر قانونی طریقے سے ہٹایا گیا ہے، اور قانونی طریقے سے تو یہ آنا نہیں چاہتا. اب یہ پھر جناب وہ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج یہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم عمران خان کو چھڑوا کے لے جائیں گے. احتجاج تو سر جی کاغذوں میں ہی ہے، یہ سوشل میڈیا پہ ہے، نہ یہ احتجاج کر سکتے ہیں نہ کر رہے ہیں، نہ ان کے اندر سکت ہے. ان کا تو 4 بندے بیٹھے ہو تو ان کے 4 خیالات ہیں، کوئی کسی کے انڈر نہیں ہے، کوئی کسی کے انڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور باقی جناب علی باتیں بڑی سامنے آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جو اس جنگ میں وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جس طرح گائیڈ کیا ہے، اور یوتھی تو اس کو مذاق اڑا رہے ہیں کہ جناب نواز شریف پائلٹ بن کے گیا اور یہ کہ جہاز مار کے آ گئی، یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب نے لمحہ بلمحہ اس اہم موقع پہ یوتھیوں کی طرح کوئی کیڑے نہیں نکالے. وہ نواز شریف صاحب نے شہباز کو گائیڈ کیا ہے
کہ بیٹا یہ سفارتی تعلقات ہیں، ترکی کو فون کرو، چین کو کرو، آذربائیجان کو کرو، بنگلہ دیش کو کرو. یہ ساری پالیسی جو ہے نا یہ نواز شریف صاحب نے بتائی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ آیا ہے. تو باقی آج بڑی تیز ہوا چل رہی ہے اس وقت، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہیٹ ویو بھی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ہم مزید گفتگو کریں گے. رابطے کے لیے منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572. ٹھیک ہے، اس کے اوپر رابطہ قائم کریں. اوورسیز والے دوست بھی رابطہ کریں. قانونی مشاورت کے لیے پورے پاکستان میں کہیں بھی آپ کی پراپرٹی ہے، کوئی مسئلہ ہے پورے پاکستان میں، تو MLC جو ہے منصف لا کمپنی، وہ آپ کو گائیڈ کرے گی، مفت مشورہ دے گی، اور اس میں اگر آپ کو پھر ہماری خدمات کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی آپ کے لیے حاضر ہوں گی. ٹھیک ہے جی، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. منصف اوان زندہ باد پاکستان. قانونی ٹی وی، تیرا ٹی وی، میرا ٹی وی، قانونی ٹی وی، قانونی ٹی وی.